السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کی تفسیر کے ساتھ میں شہری خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ تفسیر ہم تفسیر تبیان القرآن سے پیش کریں گے، جس کے مصنف ہیں سید علامہ غلام رسول سعیدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، سو ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یہاں آیت نمبر 16 میں جو لفظ بیان کیا گیا، نشتروا الضلالۃ بالہدی، خرید و فروخت، یعنی انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ اس جگہ خرید و فروخت کا حقیقی معنی مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اللہ نے ان کے سامنے قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہدایت بھیج دی تھی، پیش کردہ ہدایات بھی ان کے سامنے تھیں، اور اس کے مقابلے میں یہودیت بھی ان کے سامنے تھی، جو کہ ایک عارضی منافع تھا، جو کہ صرف دنیا کی بات تھی۔ کامیابی، اخروی کامیابی، دائمی کامیابی بھی ان کے سامنے تھی اور عارضی منافع بھی ان کے سامنے تھا۔ اب یہ ان کی اپنی چوائس تھی، ان کی اپنی مرضی تھی کہ وہ کس راستے کو چنتے ہیں۔ یعنی انہیں اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی صورت میں ایک کتاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک کامل نمونہ، آپ کی احادیث، آپ کی سنت کی شکل میں مکمل راستہ عطا کر دیا تھا، جو کہ انہیں دائمی کامیابی کی طرف لے کر جانے والا تھا، جو کہ دنیا کی بھی کامیابی تھی اور آخرت کی بھی کامیابی تھی۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ یہود و نصارہ تھے، جن کی جو راستہ تھا، جن کی جو تعلیمات تھیں وہ عارضی تھیں اور عارضی منافع تھا، دنیاوی منافع تھا، اس سے انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا تھا۔ تو دونوں راستے اللہ عز و جل نے ان کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ اب یہ ان کی اپنی مرضی تھی کہ وہ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کر دیا، دائمی کامیابی کو چھوڑ کر عارضی کامیابی کو اپنا لیا، عارضی منافع جس میں انہیں نظر آ رہا تھا، جو بظاہر چکا چوند تھا، جو ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، جس میں ان کے لیے کوئی اچھائی نہیں تھی، کوئی منافع نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا، انہوں نے اس راستے کو چن لیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس تجارت میں ان کا سارا راس المال بھی ضائع ہو گیا، یعنی جو اصل مال تھا وہ بھی اس تجارت میں وہ ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت میں ہدایت کو قبول کرنے کی جو طاقت اور صلاحیت تھی وہ بھی ان سے ضائع ہو گئی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب تک تم ہدایت نہیں مانگو گے میں تمہیں ہدایت نہیں دوں گا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میں انسان کو ہر چیز بن مانگے عطا کرتا ہوں، لیکن ہدایت وہ واحد چیز ہے کہ جب تک وہ مجھ سے خود نہیں مانگتا میں اسے عطا نہیں کرتا ہوں۔ تو یہاں جب انہوں نے دائمی کامیابی کو چھوڑ کر، قرآن پاک کو چھوڑ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر یہودیوں کا راستہ اپنایا، تو پھر ان سے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت، اس کی قابلیت، ہدایت کو قبول کرنے کی قابلیت، اسے سمجھنے کی قابلیت، وہ بھی ان سے چھین لی گئی، وہ بھی ان کے ضائع ہو گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو دائمی منافع پر عارضی منافع کو، دنیا کی چکا چوند کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ منافقین کے احوال کی جو پہلی مثال ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن جریر لکھتے ہیں، قتادہ نے بیان کیا کہ جب منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے، وہ مسلمانوں سے اپنی جان و مال کو محفوظ کرتا ہے، صدقات، زکوٰۃ اور مال غنیمت کے فوائد حاصل کرتا ہے، مسلمانوں میں نکاح کرتا ہے اور ان کا وارث ہوتا ہے، اور جب اس کو موت آتی ہے تو اسلام کے تمام ثمرات اور فوائد ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دل سے مسلمان نہ تھا۔
یعنی وہ دنیا میں ایک عارضی منافع تو اس نے لے لیا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منافق بن گئے, یعنی جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھ کے جو ہیں وہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو اللہ عز و جل نے ان کے لیے فرمایا کہ تم کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہو. ان کے مثال دی گئی کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمہیں یہ تمام فوائد حاصل ہو جاتے ہیں, تمہیں مال غنیمت ملتا ہے, تم جزیہ دینے سے باز آ جاتے ہو, رک جاتے ہو, اور تمہیں زکوٰۃ صدقات کا فائدہ حاصل ہوتا ہے, اور تمہاری مسلمانوں میں نکاح ہو جاتا ہے. لیکن جب تم مر جاؤ گے تو تم سے تمام یہ فائدے چھین لیے جائیں گے. اور پھر اللہ عز و جل نے مثال دی کہ کس طریقے سے ہے ان لوگوں کی مثال, کہ انہوں نے ایک آگ روشن کی, یعنی انہوں نے اپنی دنیا کو بڑا روشن بنا لیا, ہر طرف ان کے کامیابی ہی کامیابی تھی. یعنی انہوں نے اپنی دنیا کو خیرہ کر لیا, اپنی دنیا کو آسائشوں سے بھر لیا. لیکن جب ان آسائشوں سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم آیا, جب آپ کو در حقیقت ان آسائشوں کی ضرورت تھی, آخرت کا ٹائم جب ہمیں ہمارے اعمال کی, ہماری نیکیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, تو اللہ عز و جل نے ان کے نور بصارت کو سلب کر لیا. یعنی اس نے آگ جلائی تھی کہ میں اس سے روشنی حاصل کروں گا, اور جب وہ آگ پوری طرح دہک گئی, روشن ہو گئی, اس سے پورا ماحول منور ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا نور ہی اس سے چھین لیا. اب وہ کیسے اس روشنی کو محسوس کرے گا, اب تو وہ خود اندھا ہو گیا. تو یہی حال جو ہے وہ منافقوں کے ساتھ ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کو تو پورا سائش بنا لیا, لیکن اپنی آخرت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. جی آگے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا, یعنی اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے. ظلمت کہتے کس چیز کو ہے؟ ظلمت اس چیز کو کہتے ہیں جو دیکھنے سے منع کرتی ہے. منافقوں کے لیے کئی طرح کی ظلمات ہیں, کئی طرح کی ظلمات ہیں, جیسے ظلمت کفر, ظلمت نفاق, ظلمت یوم قیامت. جس دن مومنوں کا نور ان کے آگے, ان کے دائیں بائیں چمک رہا ہوگا اور منافقوں کے سامنے اندھیرا ہوگا. یا پھر ہو سکتا ہے اس سے یہ بھی مراد ہو کہ گمراہی کی ظلمت, یعنی وہ ہمیشہ کے لیے گمراہی کے گڑھے میں گر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ظلمت اور دائمی عذاب کی ظلمت. تو منافقوں کے لیے ظلمات کی بہت سی اقسام ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے جن کو اللہ عز و جل نے ایک طرف ہدایت مہیا کی اور انہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا اور جنت کو حاصل نہیں کیا. اس آیت کے عموم میں یہ منافق داخل ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن اپنے کفر کو چھپا کر رکھا اور اپنے شیطانوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس عمل کو, اس موقع کو ضائع کر دیا. اور اس آیت کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں, اور اس آیت میں وہ بھی داخل ہیں جو مقام ارادت پر فائز ہوتے ہیں اور اس سے اگلے مقام محبت کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. تو مقام ارادت کا نور بھی ان سے جاتا رہتا ہے. مقام ارادت کیا ہے؟ یہ احوال سالک کی ابتدا ہوتی ہے جس میں وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو ترک کرتا ہے, راضی برضا الہی رہتا ہے, تو اس پر انوار الہیہ کا فیضان ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ابتدا ہوتی ہے اور انسان اس ابتدا کو جب انتہا سمجھ لیتا ہے تو پھر اس سے یہ نور بھی چھن جاتا ہے. جی آگے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, پس یہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے, یا ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. اب یہ بہرے بظاہر تو بہرے نہیں تھے, ان کے کانوں کی سماعت تھی, ان کی آنکھوں کی روشنی بھی تھی, وہ بولتے بھی تھے, لیکن یہاں در حقیقت جو مراد ہے وہ بظاہر ہمارے کانوں کا سننا مراد نہیں بلکہ دل کی ہدایت ہے. دل کی آنکھوں سے سننا, ضمیر کا جاگنا, ضمیر کا روشن ہونا, ہدایت کا راستہ اختیار کرنا, یہ وہ چیزیں شامل ہیں. یعنی یہ حق کو نہیں سن سکتے, حق بولنے سے گونگے ہیں, صحیح بات نہیں بول سکتے, اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں. یہ کیوں فرمایا گیا؟ دیکھیں یہودیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا نالج تھا کہ آتا ہے احادیث میں کہ یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے. یعنی ان کے انبیاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نشانیاں بیان کی تھیں, ان کی کتب میں, ان کے تعلیمات میں یہ تمام نشانیاں بیان کی گئی تھیں, اور ہر نبی نے یہ کہا تھا اپنی امت سے کہ جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم اس کا ساتھ دینا. تو ان پر یہ حق جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں تھا کہ یہی نبی جو ہیں وہ نبی آخر الزماں ہیں, اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. لیکن ان پر بغض اور حسد کی, ایک منافقت کی ان کی پٹی بندھی ہوئی تھی, اس لیے نہ تو وہ حق بیان کرتے تھے
وہ حق جو کہ تورات اور انجیل میں بیان کیا گیا، وہ حق جس کی تعلیم حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور باقی تمام انبیاء اپنی قوموں کو دیتے آئے، اس حق کو انہوں نے چھپا لیا، اس حق کے بارے میں انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جب انہیں حق سنایا، حق بتایا، تو وہ اس کو بھی سننے سے انہوں نے اپنے کان خود کو بند کر لیا کہ ہم نہیں سننا چاہتے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کی باتیں سننا چاہتے تھے۔ اور حق دیکھنے سے بھی اندھے، کہ جب اللہ نے نبی کو بہت سے معجزات عطا کیے اور وہ ان سے بھی انکاری ہو گئے، تو یہ حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔ اللہ نے ان کو کان اس لیے دیے کہ وہ حق کو سنیں۔ جس نے حق کو نہیں سنا وہ خواہ کان رکھتا ہو اللہ کے نزدیک بہرا ہے، اور زبان کلمہ حق بولنے کے لیے دی ہے، سو جس نے کلمہ حق نہیں بولا وہ خواہ زبان رکھتا ہو وہ اللہ کے نزدیک گونگا ہے، اور جس نے حق کو نہیں دیکھا وہ خواہ آنکھیں رکھتا ہو وہ اللہ کے نزدیک اندھا ہے۔ یہ لوگ اب اس ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے جس کو وہ ضائع کر چکے ہیں، اور اس گمراہی کو ترک نہیں کریں گے جس کو اختیار کر چکے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ دائمی مہر لگ چکی ہے، یہ اب کسی صورت بھی مسلمانوں کی طرف یا ہدایت کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ تو آپ کو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ضد کی، ہٹ دھرمی کی جو پٹی ہے وہ اپنی آنکھوں پر باندھ لی ہے، اور اب یہ کسی بھی صورت حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان پر یہ تمام باتیں جو ہیں وہ پہلے بھی عیاں ہو چکی تھیں، اور اب بھی انہیں یہ تمام باتیں بتائی جا چکی ہیں۔ قرآن جو ہے ان پر ہدایت کی کتاب کی صورت میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کامل نمونہ بن کر ان کے درمیان تشریف لا چکے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں اور ان کے کان جو ہیں وہ حق کو سننے سے، اسے دیکھنے سے انکاری ہیں، اور اب یہ کبھی بھی حق اور ہدایت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ منافقوں کی دنیاوی سزا بتائی گئی اللہ عز و جل نے کہ دنیا میں انہیں کیا سزا دی جائے گی، کہ بظاہر جسے وہ اپنے لیے پرآسائش کوئی نعمت سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ ان کے لیے ایک اللہ کی سزا ہے۔ جی، یہاں ہماری آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا اختتام ہوتا ہے، جس میں اللہ عز و جل نے منافقین کے احوال بیان کیے اور ان کی دائمی اور اخروی سزا کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں منافقین کے شر سے اپنی امان میں رکھے، اور ہمیں صحیح طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اگلی آیات کی تفاسیر کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔